نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم پس تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں۔ تو میرا مقصد رمضان کریم کی آمد ہے، تو جتنے بھی عزیزان گرامی ہیں جہاں پہ بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہیں یا دنیا کے مختلف ممالک میں، جن نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح شعبان المعظم کا بیان جو ہے نا، ہمیں کچھ افادیات کا پتہ چلا آپ کے بیان سے، تو اس طرح رمضان کریم کے لیے بھی جو ہے نا کچھ بیان فرما دے۔ تو یہ جو رمضان ہے، یہ رمضان اختراع ہوا ہے لفظ رمز سے، اور یہ جو رمز کا لغوی معنی ہے نا، یہ جلا ڈالنا، ختم کر دینا۔ تو رمضان کریم جتنے بھی مومنین مومنات کے خطائیں ہیں، جرم ہیں، تمام کے تمام کو مٹا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ لیکن کن کے؟ جو اس کو اس طرح گزارتے ہیں جس طرح ہمارے آقا پاک احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں ہی رمضان کریم کی تیاری شروع فرما دیتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مشاورت فرماتے رمضان کریم کے سلسلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس طرح کے احکام دین میں جو یہ 5 رکن ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، تو یہ جو نماز ہے یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، مجازیب یا نابالغ وہ اس سے بری ہے۔ باقی اس سے ہٹ کے بیمار کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نماز ادا کرے، چاہے جس قسم کی بیماری ہے، کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ تو جو رمضان کریم ہے یہ سال میں 1 ماہ ہے صرف، مطلب یہ کہ 11 مہینے آپ ہو جو مرضی ہے کھائیں پیئیں اپنے اوقات میں، کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن رمضان کریم میں یہ حالت روزے میں یا اس پورے مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، کھانے پینے کے معاملات میں، اس کے علاوہ جو شادی شدہ ہے وہ قربت کے حساب میں، یا پھر اس سے ہٹ کے جتنی یہ گالی گلوچ ہو گئے، چغلی ہو گئی، جتنے بھی یہ خطائیں ہیں جو روزمرہ میں ہو رہی ہیں، ان تمام سے پرہیز اس 1 مہینے میں کرنا ہے۔ ویسے تو ہماری زندگی کا پورا ہر دن اسی طرح ہی ہونا چاہیے، لیکن جس پرفتن دور میں ہم آ گئے ہیں، تو اس میں اگر باقی 11 مہینے میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس 1 مہینے میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں ہم لوگ۔ اور یہ مسلمانوں پہ اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے، اگر میرے رب نے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو بخشنا نہ ہوتا تو ہمیں رمضان کریم عطا نہ کرتا۔ یہ رمضان کریم عطا کر کے بخشش کے اسباب پیدا کرتے ہیں رب العالمین۔ آپ خود سوچ لیں کہ ایک نیکی جو عام دنوں میں
ہے وہ رمضان کریم میں 700 گنا تک بھی بڑھ جاتی ہے اسی ایک نیکی کا اجر۔ اور میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نفلی روزہ، اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ ایک نفلی روزہ اگر اس کے اجر کے برابر پوری زمین سونا بنا دی جائے تو اس ایک نفلی روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نفلی روزے کا اگر اتنا اجر ہے تو پھر فرضی روزے کا کیا معاملہ ہوگا۔ آپ اسی کو 700 گنا سے ملٹیپلائی کریں تو دیکھ لیں کہ کیا اجر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بخشش کے لیے آمد المسلمین، یہ مسلمانوں کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کو یہ مہینہ عنایت فرمایا۔ اب ایک مہینے میں دیکھیں، ایک مہینے میں اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں تو پچھلے جو 11 مہینے کے خطائیں ہیں وہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ ایک مہینہ، اگر ہم ایک مہینہ بھی دین کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے اب وقف نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو جو آنے کا مقصد ہے وہ ہم نے اس مقصد کے لیے تو کوئی جد جہد ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیو، اولادیں پیدا کرو، ان کے لیے محنتیں کرو اور بس مر جاؤ اور آ جاؤ۔ نہیں، اللہ عز و جل نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جنہوں نے اس کو۔ تو اس لیے یہ رمضان کریم میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بندہ پھر اس رمضان کریم میں اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے فضل سے وہ اگلے جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے اور وہ بہتر راہ پہ چل پاتا ہے۔ تو یہ رمضان کریم جب ابھی آمد ہے، صرف ایک دن رہ گیا، یا اگر 29 کا 29 کے تو 2 دن رہ گئے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ پہلی آدمی تیار کر لے، اس کی نیت کر لے، روزوں کی نیت کر لے، اور اس کے علاوہ جتنی قرآن مجید کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی، اگر جن کے لیے آسانی ہے، جن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کو اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کرنا چاہیے۔ تو رمضان کریم یہ گناہوں کو مٹا ڈالنے والا مہینہ ہے، اور اس رمضان کریم کا جو ادب ہے وہ ادب بھی آدمی کو آخرت میں سکھ و کامیاب کر دے گا۔ عبادات اور اس کی جو ہے نا باقی جتنے احکام ہیں وہ اپنی جگہ پہ، صرف رمضان کریم کا وہ آتش پرست کا نہیں سنا آپ لوگوں نے کہ ایک آتش پرست اپنی بیٹی کے ساتھ آذربائیجان جیسے کہ نواح میں کہیں عصر کے وقت رمضان کریم میں فروٹ خرید رہے تھے، تو وہ بیٹا جوان بیٹا تھا، تو جب انہوں نے خرید لیے تو وہ بیٹا نا اس طرح چلتے ہوئے کھانے لگے، تو باپ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے ہوگا تو باپ نے تھپڑ مارا جوان بیٹے کو اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، لوگوں کے روزے ہیں اور تو سب کے سامنے کھا رہا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہم تو آتش پرست ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو باپ نے کہا ہمارے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے جو ادب ہے تو ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے، اس کا لحاظ تو رکھنا چاہیے۔ اسی رات وہ فوت ہو گیا، اس جوان کے جو والد تھا فوت ہو گیا۔ تو اس وقت کے بزرگان نے حالت خواب میں اس کو دیکھا تو جنت میں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ جنت میں، آپ تو آتش پرست تھے؟ تو اس نے آگے جوان نے کہا کہ اس طرح ہے کہ جب میرا وقت وفات آ گیا تو ایک بزرگ ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کلمہ پڑھو، اور میں نے بخوشی برضا
کلمہ شریف پڑھا، تو جو ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے روح پرواز کر گئی، اور جب روح پرواز کر گئی تو پھر حکم ہوا کہ اس کو جنت ملے، جو اس نے رمضان کریم کا ادب کیا ہے اس کو جنت ملے۔ تو صرف رمضان کریم کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس بندے کو اس ضلالت کی زندگی سے پاک بازی والے جو لمحات تھے وہ بھی عطا کیے، اور پھر آگے بھی اس کو مقام عطا کر دیا جس کے حصول کے لیے ایک مسلمان اپنی پوری زندگی لگاتا ہے کہ کسی طرح میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو یہ رمضان کریم کا ادب ہے۔ تو جو بھی رمضان کریم کا ادب کرے گا وہ لازم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا رمضان کریم کا تو کرتے ہیں۔ یہ ہم جس وقت میں جا رہے ہیں اتنا مشکل وقت ہے کہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے۔ وہ تو ایک آتش پرست اتنا ادب کر رہا تھا، یہاں پہ تو مسلمان ہیں، اور رمضان کریم میں جو ہے نا وہ رمضان کریم کا جو ادب ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ادب کریں، خیال کریں، اپنی گرد و واہ والوں کا جو اپنے قریب ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں آگاہی دیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ رمضان کریم برکت والا مہینہ ہے، اگر آپ سے احکام پورے نہیں ہو رہے یا تو کم سے کم اس ماہ مبارک کا ادب تو کریں۔ تو اس لیے اس رمضان کریم کے لیے آپ اپنی کمر باندھ لیں، اور اللہ تعالیٰ جن کو صحت دی ہے وہ ضرور روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی آج کل کے یہ جو سفر ہے نا، تو اگر کوئی سفر میں روزہ نہیں رکھتا تو ہے اس کے لیے جو ریلیکسیشن ہے وہ تو ہے دین میں اس کے لیے، لیکن یہ آج والے سفر وہ سفر نہیں ہے۔ اب جہاز میں آپ بیٹھو تو 3 گھنٹے میں اسلام آباد سے جو ہے نا کراچی پہنچ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ 3 گھنٹے پرسکون، کوئی اس میں گرمی نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، آپ پرسکون ہو کے بیٹھے ہیں یا سو گئے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے سفروں میں بھی کوشش کریں۔ آج کل اس طرح یہ بسوں کے آرام دہ بس سے ان کے سفر ہے، جو بندے کاروں میں سفر کرتے ہیں تو یہ سفر کو مشکل سفر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ گنجائش ہے۔ تو اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کریں، اپنے کمرے باندھ لیں، کس لیں، اور اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور اپنے اوقات بنا لیں کہ پہلے 10 دنوں میں نے ایسے ایسے کرنا ہے، پھر اگلے 10 دنوں میں میں نے یہ کام کرنے ہیں، پھر آخر 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے کوشش کریں۔ اچھا، یہ وہ ہے جو روزہ ہے یا جو شب بیداریاں ہیں، یا اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک ہے، یا فرض نمازیں باجماعت ہیں، یہ الحمدللہ اعلیٰ اور بہت افضل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کو بھی آپ بچے لحاظ کریں کہ اس مہینے میں صرف اپنی ذات اور اپنے گھر والوں تک کو نہ دیکھیں، آپ اس میں دیکھیں اپنے گرد و نواح میں جو غریب لوگ ہیں، جو مساکین ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں ساتھ چلنے کے لیے ان کو بہت جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ کوشش کریں ان کا کندھا بن جائے۔ آپ یقین کریں ممکن ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہ روزے، یہ نمازیں ان میں رعا ہو، لیکن جو ہم لوگ کریں گے مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، یا وہ بندے جو مانگ ہی نہیں سکتے، سب سے بہترین صدقہ اور سب سے بہترین خیرات انہیں کے لیے نا جو مانگ ہی نہیں سکتے۔ ایک تو وہ ہے جو مانگ رہے ہیں لوگوں سے، ایک وہ ہے جو کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے۔ سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ان کو بہت مشکلات ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کے کندھے بن جائیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ بن جائیں، اور اگر آپ ایسے کسی غریب خاندان کو، یا کوئی ایسے غربا کی جماعت ہے، یا ایسے کوئی طالب علم ہے، یا ایسے بیمار لوگ یا مسکین لوگ یا غریب لوگ ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے، آپ ان کو روز کی افطاری سحری کے لیے ان کا اہتمام کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو اپنے گھروں میں نہ بلائیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں لوگ اس میں بھی اپنی وہ تذلیل سمجھتے ہیں کہ لوگ بلا لیتے ہیں، پھر فوٹوگرافی ہوتی ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے،
یہ لوگ میرے پاس آ کے افطاری کر رہے ہیں، یہ سحری کر رہے ہیں، یہ تو پھر دکھاوا ہو گیا۔ آپ کوشش کریں ان کے گھروں تک پہنچائیں تاکہ گھر میں جو بچے اور بچے روزے رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور خصوصی طور پہ پھر ایسے مساکین غربا کے بچوں کے لیے، ان کی خواتین کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اور جن کو کوئی چیز مہیا نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کپڑوں کا، جوتوں کا بندوبست کریں۔ آپ یقین کریں اس سے بڑی خوشی آپ کو کبھی نہیں ہوگی اگر کسی غریب نے آپ کے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق حلال عطا کیا ہے اور وہ آپ نے آگ لگایا اور کسی بچے کا دل خوش ہو گیا، کسی بچی کا دل خوش ہو گیا، تو وہ تمام عبادات سے بہت بڑی عبادت ہوگی، اور وہی ایک ممکن ہے، اسی ایک کی وجہ سے اللہ عز و جل ایسے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ ضرور اہتمام کریں، صرف اپنی عبادات کا نہیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان میں دیکھیں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ بھی رمضان کریم کی عبادات میں سے بہت افضل عبادت ہے۔ پھر آگے جو ہے نا، یہ جو فطرانہ ہے آخری اس میشے میں آ کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کوشش کیا کریں کہ یہ جتنا جلد ہو، تاکہ آگے جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، وہ اپنے کوئی نہ کوئی جو ان کی ہے ضروریات ہے زندگی، تاکہ وہ پورا کر سکیں۔ باقی اس مہینے کا جس طرح عبادات کا 700 گنا تک زیادہ اجر ہے، اسی طرح صدقے اور خیرات کا بھی اسی حساب سے اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ اس کے لیے بھی کوشش کریں، اور جب بھی کوئی دین کی اچھی بات معلوم ہو جائے تو اس کو کوشش کے کریں اپنے دوست احباب اور اپنے عزیز و اقارب میں پھیلائیں، لیکن بات وہ جو مستند ہو، ایسی عام باتوں کو نہ پھیلائیں جو شک و شبہ والی ہو، ٹھیک ہے نا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو صحیح بات ہے آپ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگوں کو بھی نفع ہو اور اس کی خبر آگے سے آگے پھیلتی جائے، اور انشاءاللہ اسی طرح اچھا معاشرہ بنے گا۔ تو یہ کوشش کریں اس رمضان کریم کے لیے، اور ممکن ہے آپ کی گرد و نواح میں کچھ ایسے غریب اور مسکین لوگ ہوں جو آپ کے لیے باعث جنت بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنی عبادات کا بھی خیال کریں، وہ بھی لازم ہے کہ بعض لوگ صرف بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی فلاں گھرانے کے میں نے جو ہے نا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ان کے میں روز افطار اور سحری کروں گا اور ان کے جز کروں گا، اور خود نہیں کرتے، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ افضل یہ جو احکام دین ہم پہ فرض کیے گئے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ لیکن 11 مہینے تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اللہ عز و جل نے جو رزق دیا ہے ہم دن رات میں وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ صرف 1 مہینہ ہے، 1 مہینہ، اور یہ ہے بھی ہم پہ فرض، تو اس 1 مہینے میں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ آدمی بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، اپنی روزی اور مزدوریاں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ 1 مہینہ ہے، اس کے لیے کوشش کر لیں، اور اللہ عز و جل نے جن کو عطا کیا ہے وہ 1 مہینے میں اپنے کام چھوڑ دیں، جن کے پاس اتنی وسعت ہے تو وہ چھوڑ دیں 1 مہینے، 1 مہینے صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیٹھ جائیں نا، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، عبادات کریں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور اس رمضان کریم کی جو فیض و برکات ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو وہ عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو اس کے احکام میں جو اس کے فرائض ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل وہ ہم سب سے ادا کروائے، اور جتنی بھی باقی رمضان کریم میں آگے جو اس کے اشرے ہیں 3 ان کے بارے میں، یا پھر اعتکاف کے بارے میں، مسائل اعتکاف کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا، آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگاہی دوں گا۔ تو ابھی تک کے لیے آپ اپنے آپ کو، کیونکہ جو نیت ہے نا، نیت وہ عمل سے بھی افضل ہے، ہم اپنی نیت کر لیں کہ رمضان کریم کے روزے ہم نے رکھنے ہیں، قرآن ہم نے پڑھنا ہے، اپنی نمازوں کو باجماعت پڑھنا ہے، تراویحیں پڑھنی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیکی کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، اور غریب و مسکینوں کی مدد بھی کرنی ہے، اور ان دنوں میں عزیز و اقارب اور دوست احباب میں جو رنجش ہیں ان کو بھلانا ہے، اور بلا تخصیص
سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور سب کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔